اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے صاحب سیف۔ یہ اتنا خوبصورت موضوع ہے، صاحب سیف کی اتنی ساری کوالٹیز بتائی گئی ہیں۔ ہم سب چاہیں گے کہ ہم بھی صاحب سیف بن جائیں۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور اینڈ پہ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی صاحب سیف بننا پسند کریں گے۔ اشفاق احمد کہتی ہیں، ایک جنگ آور، جنگجو، بہادر، دلاور یا ویریئر ہر وقت اپنی تلوار ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تلوار کی موجودگی اور سیف کی قربت اس بات کی گواہی ہے کہ جنگجو ہر وقت چوکس اور سینہ سپر اور ہر وار سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا جواب دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کوئی بھی جنگجو کبھی اپنی تلوار سے جدا نہیں ہوتا۔ آپ فلموں اور ڈراموں میں بھی دیکھتے ہوں گے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جنگجو فریق مخالف سے ڈائلاگ یا بات کرتے ہوئے درمیان میں سیف رکھ کے دوسرے فریق سے بات کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسرا فریق اسے دھمکا نہیں سکتا، لالچ نہیں دے سکتا، احساس کمتری میں مبتلا بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح رشوت دینے والا معاملہ طے کرتے وقت درمیان میں رکھی ہوئی سیف دیکھ کر کسی قسم کا سودا کرنے سے عاری یا انکاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ قسم کھاتے ہیں کہ جو انہوں نے کبھی رشوت لی ہو، ان کا کہنا ہے کہ رشوت کبھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لی، البتہ اگر کوئی کام کے عوض کچھ رقم ان کے پی اے کو دے جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن وہ کبھی اپنی ہاتھ سے رشوت وصول نہیں کرتے اور ان کے نزدیک یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ میں ایسے بھی ایک صاحب کو جانتا ہوں جو اوپر کی کمائی کو گھر لے کر نہیں جاتے، اس کمائی کو اپنے دوستوں میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر لٹاتے ہیں یا دعوتوں کی نظر کرتے ہیں۔ گھر کے لیے سودا، سلف، چینی، آٹا، نمک اپنی تنخواہ کی رقم سے لیتے ہیں۔ وہ ایک طرف یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حرام کی کمائی بچوں کے منہ میں نہیں جانے دیں گے، اس کے باوجود رشوت لیتے بھی ہیں اور جی بھر کے لیتے ہیں اور دل کھول کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں رشوت لینے کا ایک خوبصورت اور سیف طریقہ تحائف کا وصول بھی ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہم بہت آرام دہ زندگی گزارنے کے متلاشی ہیں۔ تو جب بات صاحب سیف کی ہو رہی تھی، صاحب سیف کسی کی باتوں میں نہیں آتا، اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ وہ دکھوں، غموں اور خواہشوں کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرتا، بلکہ یہ چیزیں اس سے دور بھاگتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کا اپنی روح پر غلبہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے اندر ایک خاص قوت ہوتی ہے جو لالچ اور فریب سے موم نہیں ہوتی۔ صاحب سیف وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے اندر کی قوت سے قابو کر کے رکھتا ہے، روک کے رکھتا ہے، پکڑ کے رکھتا ہے۔ صاحب سیف مشکل مرحلے کو طے کرنے اور کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے اپنی موت سے سوال کر کے جواب معلوم کر لیتا ہے۔ موت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، بلکہ جنگجو موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ موت اس کے پہلو میں بائیں جانب 5 فٹ کے فاصلے پر رواں دواں ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ موت کا خوف بھی انہیں لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو مرنا نہیں چاہتے، جو موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ راتوں کی نیندیں اس خوف میں حرام نہیں کرتے۔ وہ زندگی میں بھی نفس مطمئنہ کو پاتے ہیں اور مر کے بھی۔ انسان جس چیز سے خوف کھاتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، یہ اس کا فطری امر ہے کہ انسان کی آنکھیں اسے قریب پا کر روشن ہو جاتی ہیں یا بجھ جاتی ہیں۔ اور صاحب سیف کو کوئی چیز مسحور بھی نہیں کرتی، اس کا مقصد ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ وہ جنگجو اپنی لڑائی ہی نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ اس کی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی نن کا ٹی وی پر انٹرویو ہو رہا تھا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ نن کا کہنا تھا اس کی زندگی ایک تہیہ اور ایک ارادے کے تحت ہے اور اس وعدے کے ساتھ ہے کہ جو اس نے کئی سال پہلے کیا تھا۔ اس کے تحت وہ نن سگریٹ نہیں پی سکتی، شراب نہیں پی سکتی، خاص قسم کے ممنوعہ خوراک نہیں کھا سکتی، شادی نہیں کر سکتی اور بچے پیدا نہیں کر سکتی، پارٹیوں، محفلوں، ہوٹلوں اور تھیٹروں، سینما گھروں میں نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ ٹی وی کی میزبان نے کہا، کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ نے زندگی کی ساری لذتوں سے کنارہ کشی کر لی۔ نن نے کہا، آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ میں ساری لذتوں سے محروم ہو گئی ہوں، لیکن اس روک اور اس اجتناب نے میری ساری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے اور میرے اندر شادمانیوں کے بسیرے ہیں۔ لذتیں وقتی اور ہنگامی ہوتی ہیں، لیکن مسرتیں شادمانیاں مستقل ہوتی ہیں۔ لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہے اور خوشیوں کا روح سے۔ شادمانی نفس اور وجود سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ یہ نفس سے جنگ کا دوسرا نام ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خدا مجھے بھی ایسے ہی صاحب سیف بنا دے جو دنیاوی لذتوں، خواہشوں اور ڈپریشن کے آگے سر نہ جھکائے اور ایسی غیر مستقل خوشیوں کو ایک ہی وار سے ختم کر دے۔ آپ سب کی بڑی مہربانی۔ صاحب سیف کی یہ سب کریکٹرسٹکس جاننے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آج ہماری نوجوان نسل میں ایک بڑھتی ہوئی بیماری جو ڈپریشن کی بیماری ہے، ایک خوف، the fear of unknown کی وجہ سے ہم ڈپریس ہیں۔ تو کیا اگر ہم صاحب
سیف بن جائیں تو اس ڈپریشن جیسی بیماری کو ساری زندگی کے لیے مات نہیں دے دیں گے؟ اور ایک ڈپریشن کے خلاف استعمال ہونے والی صرف ایک دوائی، ایک گولی ٹریلین کا بزنس صرف UK میں کرتی ہے۔ تو ہمیں تو ایسی ادویات کی ضرورت ہی نہ رہے اگر ہم صاحب سیف ہو جائیں۔ ہم زندگی کی لذتوں کنارہ کش کر کے اگر اپنی آخرت کی طرف دیکھیں اور اس کے بعد ملنے والی راحتوں کے بارے میں سوچیں تو ہم کتنے پرسکون ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔